اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ اس قول یاد کرو اس وقت کو جب اس نے یہ کہا، یاد کرو، یہ اس کے اندر معنی شامل ہوتے ہیں۔ وہ جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں ونس اپون اے ٹائم، پھر آگے کہانی، یہ وہی۔ اس قول لأبیہ لام کے لیے، تو اب تو اردو پنجابی میں بھی کہتے ہیں ہی اس کے، یعنی اس نے اپنے ابا سے کہا۔ اس قول لأبیہ جب اپنے والد سے کہا یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان، آخر پہ یہ تے کے نیچے جو زیر ہے یہ چھوٹی یہ کی علامت ہے، میرے پیارے ابا۔ یہ بیٹے کے باپ سے محبت کا اعلیٰ مقام۔ گھر میں تو اس بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے کہ کل ٹینڈے پکائے تھے، آج گھیا پکانا ہے کہ نہیں پکانا۔ تو بندہ بدتمیزی کر جاتا ہے، شوہر بیوی کو کہتا ہے ایک ہی پکائے، لڑتے ہیں۔ بیٹا باپ سے کہتا ہے بس ہڑ کو نہیں روز یہ کھادا جاندہ۔ یہاں اختلاف سبزی پکانے کا نہیں ہے، پورے دین کا ہے۔ باپ بت بناتا ہے، باپ اپنے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتا ہے اور دوسروں سے کرواتا ہے۔ اختلاف چھوٹا نہیں ہے۔ یہ کپڑا لینا ہے اور یہ کپڑا لینا نہیں ہے، اس کا اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف بڑے لیول کا ہے، لیکن باپ کے سامنے جو زبان کھول لی ہے وہ کیا ہے؟ یا ابتی، یہ میرے پیارے ابا جان۔ میں یہ کہہ کے رک اس لیے گیا ہوں، مدت ہی ہو گئی ہے کہ اختلاف ہو تو ابا جی کے ساتھ پھر بھی محبت سے کسی نے یوں پکارا ہو، دیکھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں۔ اختلاف کے وقت باپ کو بھی یوں دیکھتے ہیں جس طرح دشمن کو دیکھا جاتا۔ وہ باپ تو وہ ہے، اس کی دعا اللہ کہتے ہیں رد ہوتی نہیں تیرے لیے۔ مقبول دعاؤں کے لیے کہاں کہاں تو نہیں جاتا، وہ مقبول دعا تو تیرے گھر میں ہے۔ جنت کے لیے کیا کیا نہیں پاپڑ بیلتا، جنت تو تیری ماں کے قدموں، اس کی خدمت کے اندر۔ یہ محبت رہنی چاہیے۔ ان کا اختلاف آپ سے ہو سکتا ہے، آپ کا اختلاف ان سے ہو سکتا ہے کسی معاملے میں، لیکن احترام کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ احترام ہر صورت میں کرتے رہنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بجائے کسی اور کی عبادت کرو، تو ان کا کہنا نہ مانیے۔ یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ اب بھائی تسی ہے ہی بیوقوف ہو، تو انہوں عقل نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک بیٹا باپ سے بات کر رہا ہے، یہ ہمیں سکھانے کے لیے ہے یا کہ ویسے کہانی سنانے کے لیے؟ تو سیکھیے نا پھر اس سے۔ 100 اختلاف گھر میں ہو جائیں،
ایمانیات تک کا اختلاف ہو جائے، ہم تو کہہ رہے تھے اب بھائی تھوڑا دماغ خراب، تسی روز داتا صاحب جانتے ہو مشرک ہو گئے ہو، میں تو تھوڑے نال گل ہی نہیں کرنی، تھوڑے کو لے کے کھانا ہی نہیں، تسی تو مشرک ہو۔ یہ توحید کا ٹیکہ کسی نے غلط لگا دیا، انسانیت سے ہی گرا دیا۔ توحید تو انسانیت کی معراج دیتی ہے، تو کہاں پہنچ گیا؟ اپنے رویے کو دیکھو۔ قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد، یہ لما جو ہے نا، اگر اس کے اوپر آخر پہ جزم آ جائے تو کیا بن جائے گا؟ لم۔ اگر زیر نہیں ہے زبر ہے اور آخر پہ تو لم ہو جائے، وہ تو نفی کے لیے آتا ہے۔ یہ لما ہے، اصل میں کلمہ ہے لماذا، لماذا، ماذا کیا ہے، لماذا کیوں، لما کیوں، تعبدو تو آبادہ اس نے عبادت کی، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، اور تعبدو، اور جب کہیں پیچھے تذکرہ کسی مؤنث کا ہو ہی یا تعبدو تو اس سے مراد مخاطب نہیں ہوگا یہاں پر، تو ایک عورت، جس طرح یعبدو وہ ایک مذکر عبادت کرتا ہے، لیکن آ جائے یعبدنا تو یہاں پہ اب یہ تو لگی ہے، تو یہاں مضارع کے لیے نہیں ہوگی، مضارع کے لیے تو ہوگی، مذکر کے لیے نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے آخر پہ نون لگ گیا نسوہ کا۔ لما تعبدو، کیوں عبادت کرتے ہیں آپ، ما جو لا یسمعو جو سنتا ہی نہیں ہے، ولا یبصرو، یہ کلمہ بصرا یبصرو، یہ ہے ابصرا یبصرو، نہ کوئی راہ دکھا سکتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ کوئی راہ دکھا سکتا ہے، ولا یغنی، وہ لا یغنی، نہ وہ غنی کر سکتا ہے، تمہاری ضرورت پوری نہیں کر سکتا، وہ تمہیں غنی نہیں کر سکتا، تمہاری محتاجی کو دور نہیں کر سکتا۔ ان سے کا آپ سے، ولا یغنی ان کا وہ آپ کو غنی نہیں کر سکتا، شیئا ذرا برابر، شے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، پنجابی میں بچوں نے شے لے دیو، تھوڑی سی چیز جو ہوتی ہے، وہ اتنا بھی نہیں کر سکتا۔ اس کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ ذرا انہیں اس موقع کی یاد تو دلاؤ جب کہ اس نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، نہ آپ کے کام بنا سکتی ہیں، آپ کو محتاجی نہیں ختم کر سکتی، کیوں؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ یا ابتی جملے میں دوبارہ، اے میرے پیارے ابا جان، انا
میں، انی میں، قد جاءنی، قد جاء آجا آ گئی ہے، نی میرے پاس، من العلم، من سے العلم اصل علم سے، اصل علم تو اسی کے پاس ہے جس کا نام العلیم ہے، میرے پاس یہ ذاتی علم نہیں ہے، مجھے العلیم نے یہ علم دیا ہے، من العلم اصل علم سے آیا ہے میرے پاس، ما لم، ما لم نہیں، یاتی کا، آتا یاتی، یا تی، تے کے نیچے پھر آخر میں آنی چاہیے تھی چھوٹی یہ، لیکن لم کی وجہ سے واو حذف ہو جاتے ہیں، اس لیے یا یہاں پہ حذف ہوگی، لم یا ما لم یاتی کا، آپ کے پاس نہیں آتی، وہ علم نہیں آتا آپ کے پاس، فاتبعینی، اتباع کرنا اردو میں ہی استعمال کرتے ہیں جی، بس پھر میری اتباع کیجیے، نی میری اتباع کی، میرے پاس، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا آپ سے، آپ تو والد محترم ہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، لیکن میں تو کہہ رہا ہوں کہ اصل جو اللہ جس نے علم دیا ہے یہ اس کی طرف سے بات آئی ہے، وہ آپ کے پاس نہیں آئی، دیکھیے پھر بھی کہا جا رہا ہے آپ کی غلطی نہیں ہے، آپ کے پاس وہ علم نہیں آئی، اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہے، میں بتاتا ہوں نا، اہدی کا، اہدی ہدا، اس نے ہدایت دی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا، تہدی تم ہدایت دیتے ہو یا دو، اہدی اور نہدی ہم ہدایت دیتے ہیں، بچہ تھوڑا زیادہ پڑھ جائے نا تو اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے، ہم نے کہا، ہمارے پاس آتی ہے چیز، ہمیں پتہ ہے، آپ کو کیا پتہ، نہیں میری بات نہیں ہے، میرے اللہ نے مجھ تک بھیجی، صراطاً راستہ، کسی ایک چیز کا راستہ نہیں، ہر طرح کا راستے کا علم، ہر طرح کے راستے کا علم، زندگی گزارنے کے لیے جو پوچھو یہیں سے ملے گا، جو علم وہ دیتا، ہر علم قرآن میں موجود ہے یا نہیں ہے، جو چیز بھی پوچھنا چاہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یہ نہیں کہا اگر تم کیسے عمل کرو گے، جب پوچھا تو انہوں نے کہا قرآن سے لوں گا، تو انہیں جواب میں یہ نہیں کہا کہ اگر قرآن میں نہ ہوا تو، کہا تمہیں نہ مل سکے تو، قرآن حکیم میں تو سب کچھ موجود ہے، تمہاری عقل وہاں تک رسائی نہ کر سکے تو، اس قرآن حکیم میں ہر مشکل کا حل موجود ہے، ہر چیز کا راستہ خود انگلی پکڑ کے چلاتی ہے، بتاتی ہے، دکھاتی ہے، صراطاً سویہ، ہاں سویہ، یسوا کہتے ہیں طول و عرض میں کوئی چیز برابر ہو، حسن و خوبی میں کوئی چیز برابر ہو، اس کے لیے سواسیہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، سوا ہے، برابر ہے، اور جب الف سین تے کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے استوا الا، اس کے بعد اگر الا آ جائے، الف لام چھوٹی ہے، استوا الا تو توجہ کرنا، ثم استوى الی السماء، پھر انہوں نے، اللہ نے آسمان کی طرف توجہ کی، وہاں اس کے معنی پھر توجہ ہو جائیں گے، يا أبت لا تعبد الشيطان إن
الشيطان كان للرحمن عصيا۔ یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان، لا تعبد نہ عبادت کریے۔ یہ جو دال کے نیچے زیر آئی ہے نا، وہ شیطان کے ساتھ جو الف اور لام شروع میں چونکہ ان کے اوپر کوئی اعراب نہیں ہے تو اس واسطے یہ حذف کرنے تھے، اور شین کے ساتھ ملانا تھا بولنے کا جو انداز ہے، اس لیے اس کے نیچے زیر آ گئی، ورنہ لا تعبد ہونا چاہیے تھا۔ لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ ان الشیطان، بے شک شیطان، کانا للرحمانی، رحمان کے لیے عصیہ، نافرمان، عصی نافرمان ہے۔ پہلے اس کو دیکھتے ہیں، یا اباتی لا تعبد الشیطان، تو وہ تو شیطان کی پوجا نہیں کرتے تھے، ان کے والد شیطان کی پوجا تو نہیں کرتے تھے، تو اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے، انہیں کی پوجا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو، شیطان کی پوجا نہ کرو۔ یہاں تعبد کا کلمہ کیوں استعمال کیا؟ یہ مجھے اور آپ کو بھی سمجھانے کے لیے۔ عبادت صرف سجدے کرنا، رکوع کرنا، قیام کرنا، اس کا نام نہیں ہے، روزے رکھنے کا نام نہیں ہے۔ عبد کا کام ہوتا ہے بندگی کرنا، غلامی کرنا، اور غلام اس کے بس میں کچھ نہیں ہوتا، اس نے ہر حال میں اپنے مالک کی اطاعت ہی کرنی ہوتی ہے۔ یہ اطاعت بندگی کہلاتی ہے۔ ہم اردو میں بھی بندگی کہتے ہیں نا، اسی کو عربی میں عبادت کہتے ہیں۔ اس لیے کہا شیطان کا کہنا نہ مانو۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بت کو سجدہ کرنا ہے، بت کی پوجا کرنی ہے، یہ تو شیطان کا کہنا ہے۔ شیطان کا کہنا ماننا یہ خود عبادت ہے۔ چاہے اپنی اعتقادی طور پہ شیطان پہ کون ہے جو لعنت نہ بھیجتا ہو؟ کوئی ہے ایسا بندہ؟ پھر کس کا کہنا مانتے ہیں؟ تو یہاں یہ فلسفی ملی، چاہے آپ اسے دل سے اچھا نہ سمجھتے ہوں، چاہے دل سے اچھا نہ سمجھتے ہو، پھر بھی اس کا کہنا مانتے ہیں، تو آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ اللہ کی بھی عبادت کریں اور شیطان کی بھی عبادت کریں۔ اللہ کو بھی اس قابل سمجھا کہ اس کی عبادت کی جائے، اور شیطان کی وہ سمجھا، اس کو سمجھا کہ اس کی عبادت بھی کی جائے، اس کا بھی کہا مانا جائے، اس کی بھی اطاعت کی جائے، تو شرک نہیں ہو گیا؟ جی مجھے آواز ہی نہیں آ رہی۔ نہیں، میں کسی اور کی بھی آواز سننا چاہتا ہوں، بول پڑے۔ ہم کسی سے بھی پوچھ لیجئے، یہ نگاہوں سے زنا کرنا جائز ہے؟ کسی سے پوچھ لیجئے، ضروری نہیں کہ وہ نیک ہو، اس سے بھی پوچھیں گے تو کہے گا نہیں۔ بات آتا ہے جس کا کہنا مان رہا ہے، کہنا مان رہا ہے۔ اب میں آج کے سبق کے حوالے سے کہتا ہوں، وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ نمازیں اس نے پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، زکاتیں دی ہیں، حج کیے ہیں، لیکن مشرک اگر یہ سارے کام کرے، قیامت کے روز اس کو فائدہ دیں گے؟
امی کے سامنے اونچی بولے ہو، ابو کے سامنے اونچی بولے ہو، بدتمیزی کی ہے، نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، سب کچھ کرتے ہو۔ رحمان نے کہا تھا ان کے سامنے جھکے رہنا، ذلت کے ساتھ بچھے رہنا، تم اکڑ کے بات کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، مانا یہ نمازیں تمہارے کام آئیں گی؟ تم کہتے ہو اللہ کا بھی کہنا مانتا ہوں اور شیطان کا بھی مانتا ہوں جس پہ لعنت کرتا ہوں۔ یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا، اگر کہا جائے نا وہ تم فلانے کی بات مان گئے اور لعنت دی اس سے تو میں انہوں کی سمجھنا، تم نے ماؤ کا رستہ اپنا لیا ہے، تم نے لینن کا اپنا لیا ہے، تم نے مارکس کا اپنا لیا ہے، تم نے اینجل کا رستہ اپنا لیا ہے، تم نے فرائڈ کا رستہ اپنا لیا ہے، تم نے روسو کا رستہ اپنا لیا ہے۔ ہم نے مشرقی اور مغربی یورپ کے کون سا مفکر ہے جس کے سامنے سجدہ نہیں کیا؟ لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ یہاں پہ رحمان کا کلمہ بھی زبردستی استعمال ہوا ہے۔ جی اللہ نے استعمال کیا۔ کیا خوب! جس کا رحم جوش قوت اور ولولے سے آتا ہے، جس کا رحم حدوں سے نکل کے آتا ہے، جس کا رحم رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کے آتا ہے، اور اس جیسا کوئی دوسرا ہے بھی نہیں، وہ اتنا پیار کرنے والا، تو پھر اس کے مقابلے پہ شیطان کی بات؟ جو تجھے اتنا پیار کرتا ہے، تجھے پہ اتنا رحم کرتا ہے، اس کی بات ماننی ہے کہ شیطان کی ماننی ہے؟ اور شیطان کا کلمہ بھی اسی جگہ پہ استعمال کر کے یہ بھی فعلان کا وزن ہے، جو تمہارے ساتھ بغاوت کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، حد سے نکل کے جاتا ہے، طوفانی طرح رستے کو توڑ کر زور قوت اور ولولے سے آتا ہے۔ یہ اوپر سے بھی آتا ہے، نیچے سے بھی آتا ہے، دائیں سے بھی آتا ہے، بائیں سے بھی آتا ہے، تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے۔ تمہارے باپ آدم کو اور حوا کو جنت میں موجود کو باہر نکالا تھا، تم تو ابھی گئے نہیں ہو، تم کو کیسے داخل ہونے دے گا؟ کس کی بات مان رہے ہو؟ یہ تم نے مذہبی رہنما جس کو بنا لیا ہے، جس کو تم نے سیاسی رہنما بنا لیا ہے، پہلے سوچو تو صحیح وہ بات کیا کہتا ہے؟ وہ شیطان کی طرف سے ہمیں اشارہ کرتا ہے یا رحمان کی بات سناتا ہے؟ شیطان کی بات مان جاؤ گے، ایسے لیڈر کے پیچھے چلے جاؤ گے تو نمازیں کام آ جائیں گی؟ میں مثال دیتا ہوں، رحمان کہتا ہے، پیار کرنے والا اللہ کہتا ہے، رحم کرنے والا اللہ کہتا ہے، میں نے تمہیں امت وسط بنایا ہے نا، تمہیں امت بنایا ہے، کٹھے مل کر رہنا، الگ الگ نہ ہونا۔ کوئی معاملہ آ جائے، اختلاف ہو جاتا ہے، تم اختلاف کو ٹھیک کر لینا، کتاب اللہ سے لے کر میری سنت، نبی کی سنت سے لے کر لینا، اختلاف نہ کرنا، افتراق نہ کرنا، انتشار نہ کرنا، تفرقہ نہ کرنا۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اور اسی رسول کے ممبر پر بیٹھ کے کوئی کہے او دیوبندی بن جائیں، او بریلوی بن جائیں، او اہل حدیث بن جائیں، شیعہ بن جائیں، دوسرے غلط، ان کو گالیاں دے اور اپنے آپ کو اللہ کا دیا ہوا نام مسلم کے بجائے بریلوی رکھ لے، دیوبندی رکھ لے، اہل حدیث رکھ لے، شیعہ رکھ لے، آپ بھی اس کا کہنا مانیں گے؟ نہیں۔ یہ تفرقے کی بات شیطان کی طرف سے ہے یا رحمان کی طرف سے؟ آپ کے ہمارے مولانا نے فرمایا ہے، جس کی اطاعت کرتے ہو اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اور اب کہتا ہے کہ وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور ایسے ظالم ہیں یہی آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا میٹرک، انٹر، گریجویشن اور ماسٹر کے اندر بھی موجود ہے۔
کورس کے اندر شامل، اور ساری جگہوں پہ جو ترجمہ کیا ہوا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ نہ ہو، یہ کیا تھا۔ تو جمیعہ کا کلمہ جو ہے اسے حذف کر کے کہ ہم بریلوی الگ کریں گے، دیوبندی الگ کریں گے، اہل حدیث الگ کریں گے، شیعہ الگ کریں گے، تو اللہ نے تو یہ کہا ہی نہیں۔ اللہ نے تو کیا کہا ہے؟ اللہ کی رسی کو تھام لو، مل کر کٹھے ہو کر۔ یہ 6 صدی ہجری تک تو مسجدوں میں اکٹھے ہی تھے، اور اس کے بعد تو انہوں نے ترقی کر لی، کیونکہ ہم ان سے پوچھنے والے نہیں ہیں، ان سے پوچھتے نہیں ہیں کہ حضور ہم آپ کو مولانا کہتے ہیں اس لیے کہ آپ قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں، ہمیں قرآن سے بتائیے کہ ہمیں الگ ہو جانا چاہیے، مسلم کے بجائے ہم نے دوسرا نام رکھ لینا چاہیے، ہمیں قرآن سے بتائیں، ہمیں حدیث سے بتائیں۔ اور جب ہم نے نہیں پوچھا تو ان کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے، یہ مسجدیں کس کا گھر ہیں؟ تو اللہ کے گھر پہ بھی قبضے کر لیے، اور اس کے اوپر اپنا نام بھی لکھ دیا، یہ بریلویوں کی ہے، یہ دیوبندیوں کی ہے، یہ اہل حدیثوں کی ہے، یہ شیعوں کی۔ خدا لگتی کہ یہ اللہ اتنے ہی یتیم ہے، آپ کے گھر کے اوپر کوئی اپنا نام لکھ لے، لکھنے دیں گے؟ کیوں نہیں لکھنے دیں گے؟ اللہ کے گھر کو برداشت کر لیا، دوسروں کو کہ اللہ کے گھر کے اوپر کسی نے اپنا نام لکھ لیا ہے، وہ تو بیت اللہ تھا، وہ تو کعبہ کی بیٹی تھی، کیا مساجد کعبہ کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ رسول اللہ نے کہا اغوا کر کے لوگوں نے اپنا نام اوپر کندہ کر لیا۔ جس کا کہنا مانتے ہو اصل میں اسی کی عبادت کر رہے۔ شیطان تو پہلے دن سے ہی اللہ کا باغی ہے، وہ تمہارا دشمن ہے، دشمن۔ تمہارے باپ کو بھی جنت سے نکلوایا تھا، تمہیں کیسے جنت میں داخل ہونے دے گا؟ اللہ اکبر۔ اب وہ جب دیکھا کہ باپ نہیں مان رہا تو اندر سے دل پسیج رہا ہے، رو رہا ہے حضرت ابراہیم کا۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ سمجھانے کے لیے پھر کہتے ہیں یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، انی اخاف، خافا یخاف، اخاف، خوف کا کلمہ اردو میں بھی استعمال کرتے، خافا وہ ڈرا، یخاف تخاف، اخاف نخاف، ہم ڈرتے ہیں۔ انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان کہ ان ہوتا تو اس کے معنی اگر ہوتے، ان ہے زبر ہے تو اس کے معنی کہ، این یا مسا کا، این یا مسا کا، مس کرنا چھونا، تو درمیان والے کلمے پہ تو شد آ گئی ہے۔ این یا مسا کا کہ تمہیں چھو لے، زبردستی سے پکڑ لے، کیا؟ عذابن، کوئی عذاب۔ عذاب کی تو بے شمار قسمیں ہیں، جس طرح کی بغاوت اللہ کی کرو گے ویسے ہی عذاب ہوگا۔ یہ جو جہنم کی آگ کی بات کی جاتی ہے وہ تو ایک عذاب ہے۔ زمہریرہ کا کلمہ بتاتا ہے وہاں ٹھنڈک کا بھی کوئی عذاب ہے۔ کہیں پہ شکنجوں میں کسے ہوئے کا تذکرہ آتا ہے، وہاں پہ تہذیب کے مختلف آلات میں موجود ہے، پنجاب کی پولیس کے پاس ہی نہیں ہے۔
جو خطرناک ترین لوگوں کے پاس ہیں، مخلوق کے پاس، اس سے زیادہ سخت ہوں گے کہ نہیں وہ حالات تعذیب دینے والے؟ حضور نے کہا نا کہ جو غیبتیں کرتے ہیں ان کی زبانیں کینچیوں سے کاٹی جائیں گی۔ صحیح جی۔ وہ کیسی کینچیاں ہوں گی جو زبانیں کاٹتی پھریں گی؟ کتنی مخلوق ہوگی، کتنی کینچیاں ہوں گی، اس کے پاس نظام ہے کہ کاٹ دے؟ بالکل ہے۔ عذاب کی مختلف کیفیتیں، اس لیے عذاب ان کا ہے، کوئی عذاب۔ اور ڈائریکٹ جو اللہ ہی کی بغاوت کر دے تو لگتا ہے کہ سارے عذاب مل کر مل جانے ہیں، کیونکہ نیکی کوئی کام ہی نہیں آنی۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن۔ اچھا، کوئی سخت آدمی کوئی سختی کرے تو بات سمجھ آتی ہے، یا ابا جی آپ تو ایسا کام کر رہے ہیں کہ وہ رحمان جس کا رحم جوش قوت ولولے سے آتا ہے وہ بھی آپ کو سزا دے دے گا، پیار کرنے والا بھی سزا دے دے، نہ کرے، یعنی آخری حد تک، آخری جملے بھی کہ باپ کہیں باز آ جائے۔ فتکون تا کون کا تمہارا ہونا، فتکون للشیطان ولیہ۔ یہ تو ابا جی کو کہا ابراہیم نے، تو اگر میں شیطان کا کہنا مانتا ہوں، رحمان کا کہنا نہیں مانتا، تو میری دوستی کس کے ساتھ ہے؟ ولی کو پورے معنی میں جو آپ کے ذہن میں ہے تقدس کے ساتھ، وہی تقدس اس کو نہیں دے دیا آپ نے۔ اور جس کا کہنا مان رہے ہو شیطان کا، کیا اس کی عبادت نہیں کر رہے؟ یہی تو اس آیت کے اندر ہے۔ اور پھر تمہاری نمازیں، تمہارے روزے تمہارے کام آ سکیں گے؟ اچھا، خدا لگتی کہیے، وہ جو میں نے شروع میں بات کہی تھی، پاکستان بنتے ہی بننے سے پہلے نعرہ کیا لگا رہے تھے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ڈاکٹر صاحب بھی رک گئے ہیں، لا الہ الا اللہ نہیں کہا۔ ہاں، اس لیے کہ دل میں رکھنا ہے، کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور 27 رمضان کو اللہ نے دیا، پوری قوم نے بھلا کے کہا نہیں، 14 اگست کو دیا۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ نے 27 رمضان نزول قرآن کی رات کو دیا، پاکستانی قوم نے وہ بھلا ہی دیا تاریخ کیا تھی، یاد رکھا تو 14 اگست رکھا۔ تو پھر اس قرآن کو کیسے ساتھ رکھتے؟ شروع میں ہی بھلا دیا، سوائے حضرت قائد اعظم کے۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے 5 محکمے تھے ٹوٹل اس جگہ حکومت کرنے کے لیے۔ اب کتنے محکمے ہیں؟ 80 ہو گئے شاید، جتنے وزیر ہیں اتنے محکمے۔ وزیر بے محکمہ بھی ہوتا ہے۔ قوم کا مال ہے، بکریاں کرنا ہے، جس طرح مرضی کھاؤ۔ یہ بیوقوف قوم انہی کو زندہ باد کہتی ہے۔ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ۔ دیکھیں، اگر وہ اس وقت ہم بات مان جاتے، انہوں نے تو چھٹا ایک محکمہ بنایا، ری ہیبیٹیشن آف اسلام، اس کے اوپر پورا ایک محکمہ بنا کے اس کو کہا کہ تم نے اسلام کا معاشرتی نظام، اسلام کا سیاسی نظام، یہ مجھے بنا کر دینا ہے۔ لیکن اس کے کام کرتے کرتے
وہ اللہ کو پیارے ہو گئے حضرت قائد۔ پیچھے جو رہ گئے تو وہ جیب کے سارے کھوٹے سکے تھے، یہی کہا تھا میرے ابھی، کھوٹے سکے۔ اس نے مسودہ پورے کا پورا لا کے اس وقت کے وزیر اعظم کو دیا، اور وزیر اعظم صاحب نے جس کو آگے پکڑایا، تیسرے دن اس کے دفتر میں آگ لگ گئی اور مسودہ جل گیا۔ وہ خود بھی اس آگ میں جلے گا، اور جتنے لوگوں نے ان کے زندہ باد کے نعرے لگائیں گے وہ بھی اس آگ میں جلے گا۔ میرا پاکستان اسلامی ہوتے ہوتے دہلیز میں پہنچ کے اسے دور کر دیا۔ اگر اس دن یہ پاکستان اسلامی بن گیا ہوتا تو یہ بھانت بھانت کی بولیاں بولی جاتی۔ جو مختلف طرح کے عذاب ہمیں پکڑ رہے ہیں، یہ عذاب پھر آتے؟ 12,000 مربع میل کو 12 لاکھ پھر 44 لاکھ مربع میل میں تبدیل کرنے والا اللہ اس وقت اگر کر سکتا تھا تو اس پاکستان کو بڑھا سکتا تھا یا نہیں؟ جو پہلوں کو ورلڈ آرڈر دیتا ہے، آج ہمیں ورلڈ آرڈر کیوں نہیں دے رہا؟ کہ ہم نے وہ رستہ اختیار کیا جو عصیہ، جو شیطان کا رستہ تھا وہ دیا۔ ورنہ اللہ تو مہربانی کرنے کے لیے رحمان کی صورت میں آج بھی موجود ہے اور پوری قوت سے موجود ہے۔ اللہ کوئی کمزور تو نہیں نہ ہو گئے؟ امریکہ سے ڈرتے ہیں؟ امریکہ اللہ پہ پابندیاں لگا دے گا؟ ہم اس قابل نہیں رہ گئے کہ اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ ہم نے اسے اپنا ولی بنا لیا ہے۔ یہ کلمہ واللہ یولی ہے، واللہ یولی، منہ پھیرنا۔ جب آپ رحمان سے منہ پھیریں گے تو آٹومیٹیکلی شیطان کی طرف ہو جائے گا، شیطان سے منہ پھیریں گے تو رحمان کی طرف ہو جائے گا۔ کیونکہ واللہ منہ کو دوسری طرف کرنا، ایک طرف سے ہٹائیں گے تو آٹومیٹیکلی پھر دوسری طرف ہو جائے گا نا۔ اگر دل تمہارا یہاں لگا ہوا ہے پھر رحمان کی طرف نہیں جائے گا۔ اگر رحمان کی طرف چلا گیا تو پھر کیسے تمہارا منہ ادھر ہو گیا؟ تم نے کیسا منہ اپنا پھیر لیا؟ تمہارا تو رخ میری طرف رہنا چاہیے تھا، تم نے شیطان کی طرف رخ کر لیا۔ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا۔ قال، جب اتنی زوردار اندر سے محبت میں ڈوبی ہوئی باتیں سنی تو آزر نے کہا، باپ نے کہا، قال، تو انہوں نے کہا، راغبن، کیا؟ اردو کا کلمہ رغبت کرنا، ایگزیکٹ وہی ہے۔ جب یہ کلمہ آتا ہے رغبہ الا، تو اس کا مطلب اس کی طرف رغبت کا ہونا، اور جب الا کی بجائے ان آ جائے تو یہ اس کا مخالف ہوتا ہے، اس کا عکس ہوتا ہے۔ راغب ان، اعراض برتنا، منہ دوسری طرف کر لینا، اعراض برتنا۔ یہ مشہور ایک حدیث بھی ہے، وہ عموماً ہم سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں، من راغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے عدم رغبت کی
فلیسا منی، وہ ہم میں سے نہیں۔ راغب عن، عدم رغبت، راغب الی، کی طرف رغبت۔ یہاں پہ ان کا کلمہ آیا ہے، قال اراغب انت تو ان آلہتی الہتی، کیا تم میرے الہوں سے عدم رغبت رکھتے ہو؟ تمہاری توجہ رحمان کی طرف ہے، میرے الہوں کی طرف تم دیکھتے ہی نہیں ہو۔ لگتا ہے کہ تمہاری کوئی رغبت نہیں ہے ان کی طرف۔ اچھا، یا ابراہیم، اے ابراہیم، لئن، لام یقیناً کے، اور باقی کلمہ رہ گیا ان، اور یقیناً اگر، لم تنتہی، لم نہیں، انتہا ینتہی انتہان، اس کا مطلب ہوتا ہے نہا ینہا کہنا ہو تو اس کا مطلب ہے منع کرنا، نہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں۔ یہ تیز آگے اہتمام کے ساتھ خود کو روکنا، اہتمام کر کے، لئن لم تنتہی، اگر اہتمام کر کے تم اپنے آپ کو نہیں روکو گے، لأرجمنک، لا رجما، اس نے رجم کیا۔ رجم کی سزا تو اردو میں بھی سنتے ہیں نا، پتھر مار کے مارنا۔ ارجما، میں ماروں گا پتھر، کیا؟ تمہیں، لام شروع میں یقیناً کہ میں تمہیں پتھر ماروں گا۔ تو رجم کی سزا جو ہوتی ہے پتھر مار مار کے مارنا ہے، سنسار کر دینا۔ وَاہْجُرْنِی، بس ہجرت کر جو مجھ سے، مجھے چھوڑ جاؤ، کیا؟ ملین، ملین، ہمیشہ کے لیے، فعیل کا وزن ہے ملین، زندگی کی پوری مدت، زندگی کی پوری مدت کے لیے، یعنی ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ یہاں پہ خان صاحب فیصلہ کرنے کی گھڑی ہے یہ۔ آپ نے بڑی ہی محبت کے ساتھ اگر کسی کو روکا ہے اور اس کا رخ شیطان کی طرف ہے، آپ رحمان کو نہیں چھوڑنا چاہتے، اختلاف تو ہوگا، لڑائی تو ہوگی۔ ٹھنڈے پیٹوں شیطان اور شیطان کے بھائی بند قبول کر لیں گے تمہیں؟ جتنی باتیں حضرت ابراہیم نے کہی ہیں، بچھ بچھ کر کہی ہیں، محبت کے ساتھ ڈوب کر کہی ہیں، درد میں آہیں برتے ہوئے کہی ہیں، ان ساری آہوں کے باوجود حقیقی باپ حقیقی بیٹے سے یہ رویہ رکھ سکتا ہے؟ لیکن جب دماغ میں شیطان کی محبت آ جائے تو یہ رکھتا ہے۔ اور کیسے ہم گندے لوگ ہیں، رحمان کی محبت کا دعویٰ کر کے شیطان کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ ذرا مقارنہ تو اپنا کر کے دیکھیے۔ وہ آزر نہیں بدلا، بیٹے کو گھر سے نکالنے کو تیار ہو گیا اور کہتا ہے پتھر مار مار کے تجھے مار دوں گا۔ دین پر، اللہ کی راہ پر جو چلتا ہے عموماً اس کو تانا دیا جاتا ہے بڑا متشدد ہے، رجڈ، سمجھتا ہی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ہے اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگلے نے مخالفت کی ہے تو کیا ہو گیا، اس کو بھی حق بات رکھنے کا، تو یہ کیوں پیچھے پڑا ہوا کہ نہیں چھوڑو اس کو، اللہ کی طرف رخ کرو، چھوڑو اس کو اللہ کی طرف رخ کرو، یہ کیوں پیچھے پڑ گیا؟ بھلے لوگ
صرف ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، کیونکہ جیب میں لفافے آتے ہیں نا. اینکر پرسن کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دانشور بن کے اور لفافے اکٹھے کرتے ہیں. شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، سچ بات نہیں کہتے اور کہتے ہیں کہ یہ بڑے متشدد لوگ. وہ پرسوں کی بات ہے شاید، ایک صاحب میرے درس کے دوران کہنے لگے کہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اللہ کے دین کو غالب ہونے کا چاہیے، لیکن یہ اسلامی جمعیت طلباء کے ہم نے دیکھا یہ تو بڑی بدماش جماعت. اس کی بدماشیوں کا تو کچھ مجھے پتہ ہے، کچھ تم بتا دو. پاکستان میں سوشلزم کا حملہ ہوا، یہ وہاں پہ ان کے مخالف کھڑی ہو گئی، بڑی بدماشی کی، نہیں چلنے دی. اس نے بھیس بدلا، ان کا اسلامی سوشلزم، یہ پھر کھڑے ہو گئے، پھر لڑائی کی، باز ہی نہیں آئے. اس نے کہا مساوات، یہ پھر لڑنے لگ گئے. کتنی طرف سے آؤ گے؟ پھر لڑنے لگ گئے. بدماشیاں تو ہیں. کہا نہیں جی وہ میں نے کالج کی بات کی ہے، یونیورسٹی میں بڑی بدماشی کرتے تھے. میں کہ مجھے اس کا بھی پتہ ہے. میں نے ایک کالم نگار کو پڑھا ہے، کیا حسن نثار چوراہے والا، وہ خود لکھتا ہے کہ آج سے 21 سال پہلے کی بات ہے، یہ پرانا میں اس کا سنانے لگا ہوں. 21 سال پہلے کی بات ہے کہ جب میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو میں نے ایک کلاس فیلو کے کہا کہ آؤ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، کوئی بات چیت کرتے ہیں. وہ مان گئی. میں اس کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہا تھا تو جمعیت کے گنڈے آ گئے. انہوں نے آتے ہی میرے ہاتھ سے پہلے چائے پکڑی، کہا کہ چائے پینا چاہتے ہو تو اس کے اوپر کوئی ممانعت نہیں ہے، بسم اللہ اس میز پہ بیٹھ کے پیو. چائے پینا چاہتے ہو اپنی بہن کے ساتھ بھی پی سکتے ہو، اپنی بیوی کے ساتھ بھی پی سکتے ہو، کسی کی بیوی اور کسی کی بہن کے ساتھ نہیں پی سکتے. اس سے فحاشی پھیلتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اٹھو اور چلے جاؤ یہاں سے. تو میں نے تھوڑی سی بحث کی تو بدتمیزی پہ نہیں اتر آئے، تو پیالی خود ہی اٹھا کے انہوں نے دوسری میز پہ رکھ دی. 21 سال ان کے خلاف لکھتا رہا کہ وہ بدماش ہیں. آج 21 سال کے بعد میری بیٹی اسی ڈپارٹمنٹ میں پڑھ رہی ہے. اگر اس کے ساتھ کوئی اس کا کلاس فیلو بیٹھ کے چائے پی رہا ہو، کاش کوئی جمعیت کا گنڈا جائے اور اسے اٹھا دے. مگر تمہاری بیٹیوں اور بہنوں کی عصمتوں کی حفاظت کرنے والوں کو تم اسے بدماش کہتے ہو. دشمنی ان سے نہیں ہے، دشمنی اللہ کے دین کے لیے وہ جو لڑ رہے ہیں کہ وہ غالب ہو جائے، دشمنی اس سے ہے. کس کے ساتھی ہیں پھر وہ؟ شیطان کے ہیں یا رحمان کے ہیں؟ سوچیے ذرا. کوئی محاذ ایسا نہیں. کہتے ہیں جی افہام و تفہیم سے کام ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی افہام و تفہیم میں بات کرنے والا ہو سکتا ہے؟ اتنا تحمل، اتنی بردباری، اتنی برداشت کر رکھنے والی ہستی. ایک دن بدر کے اندر تو انہیں بھی نکلنا پڑا تھا، احد کے اندر تو انہیں بھی نکلنا پڑا تھا. انہیں بھی دین کو غالب کرنے کے لیے سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دیا. گھر میں کھانے کو نہیں تھا. جب دنیا سے گئے تو 9 قیمتی تلواریں گھر میں لٹکی ہوئی تھیں.
مجاہد بن کے رہنا پڑا۔ اور ہم کتنے بھولے ہیں کہ ان کے کالموں میں کی بات میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو کلاشن کو پکڑتے ہیں، یہ کلاشن کو پکڑ لیتے ہیں۔ نشتر اگر ڈاکٹر صاحب نے پکڑا ہو تو آپ کہیں گے بہت ہی اچھے ہیں، یہ تو علاج کرنے کے لیے پکڑا ہوا ہے، کہیں گے نا؟ نہیں کہتے۔ کسی شریف آدمی کے ہاتھ میں خنجر دیکھ لیتے ہیں، کلاشن کوف دیکھ لیتے ہیں، اسے مجاہد ماننے کو تیار نہیں ہے، اسے گنڈا کہتے ہیں۔ اور گنڈوں کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں فریڈم فائٹر ہے۔ تم نے رخ کہیں اور ہی بالکل موڑ لیا، آ جاؤ واپس پلٹ آؤ۔ یہ آیات تمہیں پکار پکار کے کہتی ہیں شیطان کے بندے نہ بنو، رحمان کے بندے بنو۔ میرے گھر کی چار دیواری سے لے کر اقتدار کی چار دیواری تک بغاوت کے ہی جھنڈے نظر آتے ہیں، اطاعت کے جھنڈے نظر نہیں آ رہے۔ میں اور آپ مل کے نہیں پلٹیں گے ان کو تو کون ان کو پلٹے گا؟ میں اور آپ نہیں روکیں گے تو کون روکے گا؟ اللہ نے یہ ذمہ داری ہماری لگائی ہے کہ خود آ کے نیچے کرے گا؟ ہاں ہماری مدد کرے گا، ہمیں اس کی مدد بھی نہیں مانگتے ہم اس سے۔ وہ مدد تو تب کرے نا جب ہم جہاد کے اندر کھڑے ہوں۔ ہم تو اپنے گھر میں ہی سرنڈر کیے بیٹھے، کون جی ہن بچیاں نہ لڑائی لگے۔ سرکار دو عالم کا زمانہ تھا، بیٹا مسلمان ہے تو باپ کافر ہے، باپ کافر ہے تو بیٹا مسلمان ہے، بیٹی مسلمان ہے تو ماں کافرہ ہے، ماں مسلمان ہے تو بیٹی کافرہ ہے۔ گھر گھر لڑائی ہو رہی تھی۔ اگر وہ لڑائی نہ ہوتی تو اسلام کا سنہرا زمانہ دنیا دیکھتی، امن کا زمانہ دیکھتی؟ ان کی باتوں میں آپ کے رک کیوں گئے ہو؟ ٹھہر گئے ہوں گے ہو، ٹھٹر گئے ہوں گے ہو؟ کل شیطان کی عبادت کرنے والوں میں اگر اٹھا دیے گئے تو پھر کیا بنے گا؟ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا۔ قال یعنی انہوں نے تو کہا کہ گھر سے ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ، میں تمہیں سنگسار کر دوں گا۔ قال سلام، بابا سلامتی ہو آپ پر، سلام علیک۔ انہیں احترام کے ساتھ سلام کر کے جا رہے ہیں۔ باپ نے گھر سے نکالا، تیرے گھر والے میں ٹھکرا بھی نہیں، یہ والد ہے، گھر سے نکال رہا ہے، دھمکی سنسار کرنے کی ہے، پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو ابا جان۔ یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان سے محفوظ کر کے رکھے، امن میں چلے جائیں، آپ کو اس دنیا کا بھی امن نصیب ہو جائے اور آخرت کا بھی امن نصیب ہو جائے، آپ ایمان لے آئیں۔ سلام علیکم، کوئی گزند نہ پہنچے آپ کو، کوئی تکلیف نہ پہنچے آپ کو، اللہ کا عذاب نہ اس دنیا میں پکڑے آپ کو نہ آخرت میں پکڑے۔ یہ پیار بھی اپنے باپ سے کر کے دیکھ لیں، اس کے منہ سے دعا تمہارے حق میں نکل گئی
تو اللہ کہتے میں تو رد نہیں کرتا. تو اللہ رد نہ کرے تو کون پھر رد کرے گا؟ وہ عبادت کے شوقین ہی بدتمیز ہو جاتے ہیں کسی وقت، غلط مفہوم عبادت کا سمجھ کر. وہ جب رسول اللہ نے کہا نا کہ ان کو ایک نظر ماں باپ کو دیکھنے پہ مقبول حج کا ثواب، تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ 100 دفعہ دیکھے، کہیں تیرے تصور سے بھی زیادہ اللہ اس کو انعام عطا فرما دے گا. اللہ تیری طرح تنگ دل نہیں ہے نہ تنگ نظر. سأستغفر لک، استغفر، میں مغفرت طلب کروں گا، لک، آپ کے لیے، ربی، اپنے رب سے، میں اپنے رب سے، مجھے گھر سے نکالنے والے ابا، مجھے سنسار کی دھمکیاں دینے والے میرے ابا، میں آپ کے لیے دعائیں کروں گا. استغفر لک ربی انہ کان، وہ ہے بی، میرے ساتھ، حفیہ، میرے اوپر تو بڑا وہ مہربان ہے. میں آپ کے لیے دعا کروں. حفا یحفو یہ کلمہ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو مہربان اور شفیق کے معنوں میں، وہ مہربان ہے، اس نے مہربانی کی، حفا، اس نے مہربانی کی. اور پورا علم رکھنے کے لیے بھی حفیہ کا کلمہ استعمال ہوتا ہے، پورا علم. مثال کے طور پہ ایک آیت کریمہ ہے، یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، کأنک ملی، جس طرح کہ تم انہا، اس کے متعلق پورا علم تم رکھتے ہو. تو کبھی اس کے معنی پورا علم رکھنا بھی ہے، کبھی اس کے معنی شفیق اور مہربان ہونا. اللہ میرے بارے میں پورا علم رکھتے ہیں، اس لیے میرے اوپر بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں. مجھے جانتے ہیں میں کیوں آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہوں. اگلی کلاس میں انشاءاللہ جو اللہ نے کہا ہے کہ اس نے دعا کیوں کی، کافر کے لیے ایک سوال اٹھتا ہے نا، کافر کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ نہیں، وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں. اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر.